السلام علیکم، ایف ایس انفو سے فیصل شاہین۔ 100 سٹار پر $1۔ فیس بک کا سٹار پروگرام اب پاکستان صارفین کے لیے بھی دستیاب۔ عمیر سلیمی، BBC-Urdu.com۔ میٹا نے پاکستان میں فیس بک مونیٹائزیشن کے متعلق سٹار پروگرام کا آغاز کیا ہے، جس کا اعلان گزشتہ روز وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری نے سنگاپور میں واقع میٹا کے ایشیا پیسفک ہیڈ کوارٹر کے دورے کے دوران کیا۔ یوں تو یہ فیچر کچھ پرانا ہے، مگر پاکستانی صارفین کو حال ہی میں اس کے لیے اہل قرار دیا گیا ہے۔ بلاول نے سوشل میڈیا پر جاری کردہ اپنی ویڈیو کے دوران بتایا، جو لوگ فیس بک اور انسٹاگرام استعمال کر رہے ہیں، انہیں جتنے سٹارز ملیں گے وہ اتنے ہی پیسے کما سکیں گے۔ بعض کانٹینٹ کریٹر کی جانب سے اس پیش رفت کو سراہا گیا، تاہم کچھ کا کہنا تھا کہ پاکستان میں صارفین کے لیے ان سٹریم ایڈز جیسے فیچر دیے جانے چاہیے، جو کہ زیادہ فائدہ مند ثابت ہوگا۔ جیسے رشید احمد نورانی کہتے ہیں کہ پاکستانی صارفین کو ان سٹریم اشتہارات، مڈ رول اشتہارات کی مونیٹائزیشن تک رسائی ہونی چاہیے۔ میرے فیس بک پیج پر تمام تقاضے پورے ہیں، لیکن بدقسمتی سے ہم مونیٹائزیشن کے لیے درخواست دینے سے قاصر ہیں۔ Will anyone help me make our Foreign Minister Bilawal Bhutto Zardari understand the stars monetization is already enabled in Pakistan before the reached Singapore? Facebook Meta office, he should help us get monetization for the Pakistan, requesting the Meta team to make Pakistan among the eligible countries for the users enjoy in-stream ads, mid-roll ads monetization, since Pakistan is not among the countries where in-stream ad is working. My Facebook page has all requirements fulfilled, but we are unfortunately unable to apply for monetization. Note: pre-enrolled means you are meeting all requirements now, but when Pakistan is eligible country for the monetization, then we can start earning by our videos. فیس بک کا سٹار پروگرام کیا ہے؟ فیس بک کا سٹارز کا ایک ایسا فیچر ہے جس کی مدد سے کوئی عام صارف یا کنٹینٹ کریٹر اپنی ویڈیو، فوٹو یا تحریری مواد کو مونیٹائز کر سکتے ہیں، یعنی ویڈیو، تصاویر یا دیگر کانٹینٹ سے پیسے کما سکتے ہیں۔ ان پوسٹوں کو دیکھنے کے والے صارفین یعنی آپ کے فینز سٹار خرید کر آپ کو بھیج سکتے ہیں۔ یہ سٹارز آپ کی لائیو یا ان ڈیمانڈ ویڈیوز پر بھیجے جا سکتے ہیں۔ ہر ایک سٹار پر فیس بک آپ کو $0.01 امریکی دے گا۔ پبلک پوسٹوں پر سٹارز خود سے ایکٹیو ہوتے ہیں، جبکہ وصول کیے سٹار کو پیسوں میں بدلنے کے لیے ایک کنٹینٹ کریٹر کو پارٹنر مونیٹائزیشن اور کنٹینٹ مونیٹائزیشن کی پالیسیوں سے متفق ہونا ہوگا اور قواعد و ضوابط پر عمل کرنا ہوگا۔ فیس بک نے اس پروگرام کو گیمنگ اور نان گیمنگ کیٹیگری میں تقسیم کیا ہے۔ فیس بک سٹار پروگرام کے ذریعے پیسے کمانے کے لیے ضروری ہے کہ کم از کم مسلسل 60 دن تک آپ کو 1000 فالوورز ہوں، آپ تمام اصولوں سے اتفاق کرتے ہوں اور ان پر عمل کریں جب آپ کی عمر 18 سال یا اس سے زائد ہو۔ اس کے علاوہ برانڈڈ کانٹینٹ اور مواد پر ان سٹریم ایڈ کے ذریعے بھی پیسے کمائے جا سکتے ہیں۔ فیس بک سٹار کے ذریعے پیسے کس طرح ملیں گے؟ آپ سٹارز کو نیکی کی تصور سے جوڑ سکتے ہیں۔ یہ ایک ذریعہ ہے، آپ کے فینز آپ کو سراہتے ہیں اور جواباً آپ انہیں ان کی خواہشات کے مطابق کنٹینٹ فراہم کر سکتے ہیں۔ اس میں لائیو براڈ کاسٹ سے لے کر ریلیز اور ان ڈیمانڈ ویڈیوز بھی سب شامل ہیں۔ یعنی اب بطور کنٹینٹ کریٹر آپ کے پاس موقع ہے کہ آپ اپنے فینز کے ساتھ ایک گہرا رشتہ قائم کر سکیں۔ فرض کریں کہ آپ کوئی ریل، فیس بک لائیو یا ان ڈیمانڈ ویڈیو بھی دیکھ رہے ہیں۔ اگر آپ کو یہ وہ مواد پسند آتا ہے تو آپ اس صارف کو سراہتے ہوئے اسے سٹار دے سکتے ہیں۔ اگر کوئی $1 خرچ کر کے کسی کو 100 سٹار بھیجتا ہے تو کنٹینٹ کریٹر اس سے $1 کما لیتا ہے۔ موجودہ کرنسی ایکسچینج ریٹ کے ذریعے کے مطابق 99 سٹار کا مطلب قریباً 223 پاکستانی روپے ہے۔ مثلا اگر صحت سے متعلق لوگوں کو مشورہ دیتے ہیں تو آپ کے فینز آپ کا شکریہ ادا کرنے کے لیے آپ کو سٹار بھیج سکتے ہیں۔ یوں وہ ایک ڈاکٹر کو معلوم ہوگا کہ آپ ان کے پکے فین ہیں
اور وہ آپ کی باتوں یا سوالوں کے جواب بھی فورا دیں گے. اس سے ایک کانٹینٹ کریٹر خود کو برانڈڈ یا برانڈ بنانے کی کوشش کر سکتا ہے. وہ لوگ جو انٹرنیٹ کو صرف استعمال کرنے سے پیسے کماتے ہیں، موبائل اکاؤنٹ کی وجہ سے گوگل پلے اسٹور تک رسائی کی معطلی پاکستان صارفین کو کیسے متاثر کرے گی؟ ایمیزون پر کاروبار کا سادہ طریقہ جس سے پاکستانی لاکھوں کما رہے ہیں. دوسری مثال یہ کہ اگر آپ کو کسی موٹیویشنل اسپیکر یا کسی مذہبی بیان سے حوصلہ افزائی ملتی ہے تو آپ ان کی کاز کے لیے سٹار کی مدد سے پیسے عطیہ کر سکیں گے. ایک کنٹینٹ کریٹر اپنے فینس کو اپنے سٹار گول بتا سکتا ہے، جیسے میں بہتر ویڈیو بنانے کے لیے نیا کیمرہ خریدنا چاہتا ہوں، اور جواب میں ایک کنٹینٹ کریٹر اپنے فین کا نام ویڈیو کے دوران پکار کے لیے شاؤٹ آؤٹ دے سکتا ہے. جیسے کہ اگر ایک کامیڈین کسی ایونٹ میں شو کرنے کی بجائے فیس بک لائیو پر آن لائن ہی شو کر لیتا ہے تو فینز انہیں اپنی مرضی کے سٹار دے کر انہیں سپورٹ کر سکتے ہیں. فیس بک کے مطابق صارفین کو اپنے پے پال یا بینک اکاؤنٹ کی تفصیلات دینا ہوتی ہیں تاکہ وہ ان سٹار کے ہوسٹ پیسے حاصل کر سکیں. آن لائن پیسے کمانے والے پاکستانی نوجوان مہنگی تعلیم کے بغیر بھی انٹرنیٹ کے ذریعے پیسے کمائے جا سکتے ہیں. عمیر سلیمی صاحب بتاتے ہیں کہ زاہد رحیم نے جب نوشہرہ سے اسلام آباد آ کر بطور آفس بوائے کام کیا تو اس دوران انہوں نے دیکھا کہ ان سے بہتر پوسٹ پر کام کرنے والے افراد نسبتاً کم کام کرتے ہیں اور زیادہ پیسے کماتے ہیں. ان کے لیے انٹرنیٹ کے بعد اپنی تنخواہ کے بل پر اعلیٰ تعلیم حاصل کرنا مشکل تھا، تو انہوں نے اس کی جگہ آئی ٹی کی شعبے میں ہنر سیکھنے کے لیے شارٹ کورسز کر لیے. آج 26 سالہ زاہد ایک سافٹ ویئر ہاؤس میں اپنے بقول ایک ایسی نوکری کر رہے ہیں جس میں عزت اور پیسے زیادہ ہیں لیکن یومیہ کام کا دورانیہ کم ہے. پاکستان میں اعلیٰ تعلیم ہر گزرتے سال کے ساتھ مہنگی ہوتی جا رہی ہے اور ملک میں بے روزگاری ایک بڑا مسئلہ ہے، اور خیال کیا جاتا ہے کہ اس میں کئی لوگ زاہد کی طرح بذریعہ انٹرنیٹ یا شارٹ کورسز ہنر سیکھ کر پیسے کمانے کی ڈیجیٹل راستے تلاش کر رہے ہیں. فری لانسنگ پاکستان میں بیٹھے لوگ آن لائن پیسے کس طرح کماتے ہیں؟ ای کامرس آپ انٹرنیٹ پر اپنا کاروبار کیسے کر سکتے ہیں؟ غیر ملکی طلبہ کا ہوم ورک کر کے پیسے کمانے والے پاکستانی نوجوان. ظاہر اپنے تجربے سے یہ بات بڑے سوگ سے کہتے ہیں کہ مہنگی ڈگری یا کم تعلیم کے باوجود پاکستان میں لوگ آئی ٹی کے ہنر سیکھ کر ان آن لائن کام کے ذریعے پیسے کمائے جا سکتے ہیں. وہ بتاتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ اس تنخواہ پر آگے نہیں بڑھ سکوں گا، اس لیے میں نے پڑھائی چھوڑ دی اور اس جگہ ریسپشنسٹ کی نوکری جو ہے وہ حاصل کر لی. میں نے سیکھنا چاہا کہ مجھ سے بہتر پوسٹوں پر لوگوں کے پاس کیا ہنر ہیں، جو مجھے لگا کہ اگر میں یہ ہنر سیکھ لوں تو میرے لیے کم تعلیم کوئی رکاوٹ نہیں ہوگی. میں نے ہنر سیکھنے کا فیصلہ کیا اور نیشنل ٹریننگ بیورو سے ویب اینڈ گرافک ڈیزائننگ کا شارٹ کورس کیا. اس سے میرے امتحان کے دن ہی مجھے نوکری مل گئی. زاہد کا کہنا تھا کہ اس ہنر کی بدولت کسی بھی سافٹ ویئر ہاؤس میں ان کی قدر اور عزت بڑھ گئی. پھر مائکروسافٹ کے مزید سافٹ ویئر سیکھ کر اپنے ہنر بڑھانے کی کوشش کی. چیزیں بدلتی رہیں، میں اچھے پیسے کمانے کے لیے اپنے ہنر بڑھاتا رہا. جب وہ انٹر پاس تھے تب وہ ہفتے میں 6 دن 8 گھنٹے نوکری کرنے کے بعد بھی بہت ہی کم پیسے کما پاتے تھے، لیکن اب ان کی صلاحیتوں کی بنیاد پر انہیں کم گھنٹے کام کرنے کے باوجود نسبتاً زیادہ پیسے ملتے ہیں. آفس بوائے کی نوکری کے بعد زاہد اب مصنوعی ذہانت کے شعبے سے منسلک ہے اور ڈیٹا لیبلنگ اور ٹیکنیشین کے طور پر کام کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ ڈیٹا لیبلنگ کا کام پاکستان میں عام نہیں، لیکن اس کے باوجود وہ اس کی نوکری کر رہے ہیں کیونکہ عالمی سطح پر اس ہنر کی قدر ہے اور انٹرنیٹ کے ذریعے مقامی لوگوں کو اچھے پیسے کمانے کا موقع مل جاتا ہے. مارکیٹ میں صرف ہنر یا اسکل کام آتی ہے. جتنی تیزی سے دنیا بدل رہی ہے، اگر میں اسی ہنر تک محدود رہا اور روزانہ کی بنیاد پر خود کو اپڈیٹ نہ کیا تو شاید 3 سال بعد میں مارکیٹ سے غائب ہو جاؤں. وہ سمجھتے ہیں کہ اعلیٰ تعلیم کی ڈگری ضروری ہے، لیکن پاکستان میں ایک بڑی تعداد میں لوگ اس کا خرچہ برداشت نہیں کر سکتے، اور یہ ایسے لوگوں کے لیے زیادہ فائدہ مند ہو سکتی ہے جو ریسرچ کرنا چاہتے ہوں یا کچھ نیا کرنا چاہتے ہوں. اگر
کوئی صرف نوکری کے لیے پڑھ رہا ہے تو میں کہوں گا کہ آپ اس کے ساتھ ساتھ منفرد ہنر ضرور سیکھیں. ڈگری میں بھی لوگ ہنر ہی سیکھتے ہیں تاکہ پیسے کما سکیں. اگر آپ کی ڈگری میں کوئی ہنر نہیں تو سیکھتے تو یہ صرف ایک کاغذ کا ٹکڑا ہے محض. اب تک ویب ڈیزائننگ اور ای کامرس کے علاوہ کئی شعبوں کے ہنر سیکھے ہیں تاکہ کسی بھی سافٹ ویئر کمپنی میں یہ کام کر سکیں. ظاہر کی انہی صلاحیتوں کی بدولت ایک مرتبہ وہ نوکری سے نکالے جانے سے بچ گئے تھے. وہ کہتے ہیں کہ ایک دفتر میں ایسے حالات پیدا ہو گئے تھے کہ 2-3 گھنٹے بعد میری نوکری ختم ہو رہی تھی. اس دوران میرے باس کو ایک کام پڑ گیا جو کسی کو نہیں آ رہا تھا. خوش قسمتی سے صرف مجھے آتا تھا. میں باس کے پاس گیا، وہ کام کیا اور اس کے بعد مزید 2 سال وہاں نوکری کی. ہنر سیکھ کر خود کے لیے کام کرنے کا فیصلہ. ایک وقت تھا جب لائبہ اظہر سمجھتی تھی کہ آن لائن پیسے کمانا شاید کوئی جعلی اسکیم ہوتی ہے، لیکن اب وہ پچھلے 5 برسوں سے خود فری لانسر ہیں اور اپنی ویب ڈیزائننگ کی کمپنی سے لاکھوں روپے کما لیتی ہیں. 23 سالہ لائبہ کہتی ہیں کہ انہی لوگوں میں سے ہیں. انہوں نے فری لانسنگ میں اس وقت دلچسپی لینا شروع کی جب یونیورسٹیوں میں انہوں نے اپنے ارد گرد کے لوگوں کو انٹرنیٹ کے ذریعے پیسے کماتے دیکھا. یونیورسٹی میں سافٹ ویئر انجینئرنگ کے 4تھے سیمسٹر کے دوران انہوں نے فری لانسنگ کے ذریعے اپنے تعلیمی اخراجات خود برداشت کرنے کا فیصلہ کیا. لائبہ فری لانسنگ کرنے کے لیے ویب سائٹ ڈیزائننگ سیکھنا چاہتی تھی کیونکہ یہ ان کی ڈگری کا حصہ نہیں تھا، اس لیے انہوں نے گوگل اور یوٹیوب کو اپنا استاد بنا لیا. مجھے اپنے ساتھیوں سے پتا چلا کہ فائور فری لانسنگ پلیٹ فارم پر اکاؤنٹ بنا کر آن لائن کام کیا جا سکتا ہے. اکثر فری لانسر کی طرح انہوں نے ڈگری میں جو کچھ پڑھا فری لانسنگ میں اس سے مختلف کام کیا. ہم یہ نہیں کہتے کہ ڈگری چھوڑ دیں، بلکہ ہم یہ کہتے ہیں کہ اس طرح کے ہنر سیکھیں جن کی مدد سے آپ نوکری کے علاوہ آن لائن پیسے کما سکتے ہیں. اپنے پہلے آرڈر پہ مجھے ورڈ پریس کی ویب سائٹ بنانا تھی جو $25 قریب 4,000 روپے کا پروجیکٹ تھا. میرے لیے اس وقت وہ بہت بڑی بات تھی، لیکن اب میری کمپنی کی آمدن 5 سے 6 لاکھ روپے ہے. وہ کہتی ہے فری لانسنگ کی پہلی شرط کوئی ہنر سیکھنا ہے، جیسے SEO، ڈیجیٹل مارکیٹنگ، گرافک ڈیزائننگ اینڈ ویب ڈیزائننگ. آج کل ہر بندے کو اپنی ویب سائٹ اور برانڈنگ چاہیے تاکہ اپنی حریف کمپنی سے بہتر کارکردگی کر سکیں. لوگ اپنی دلچسپی کے تحت کوئی ہنر سیکھ کر فری لانسنگ کر سکتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ فائور، اب اپ ورک اور فری لانسر.com جیسی ویب سائٹ پر لوگ اپنے ہنر کے مطابق کام اور کلائنٹس ڈھونڈ سکتے ہیں. لائبہ کے مطابق سوشل میڈیا کے ذریعے بھی پروجیکٹ حاصل کر سکتے ہیں. شروعات میں انہیں اپنا پورٹ فولیو بنانا ہوتا ہے تاکہ یہ ثابت ہو سکے انہیں کام آتا ہے. ان کے مطابق اگر کلائنٹ آپ کو کام پسند کرنے لگے تو ضرور آپ کو کام دے گا. وہ آپ کے ساتھ ہر عمر کے لوگوں کو فری لانسنگ سکھاتی بھی ہیں. ان سے اکثر ایسے لوگ رابطہ کرتے ہیں جنہیں لگتا ہے کہ گھر بیٹھ کر پیسے کمانا آسان ہے، یا ایسے لوگ جن کے پاس نوکریاں نہیں ہیں. میرے کافی دوستوں نے انجینئرنگ کی ڈگری حاصل کی ہے لیکن ان کے پاس نوکری نہیں. اس کی وجہ سے وہ فری لانسنگ سے اپنا گھر چلا رہی ہیں. جیسے ہی لوگ گریجویٹ فارغ التحصیل ہوتے ہیں تو انہیں فوری طور پر پیسہ کمانا ہوتے ہیں تاکہ اپنی فیملی کی مالی مدد کر سکیں. ایسے میں فری لانسنگ سے جلد اس قابل ہو جاتے ہیں کہ پیسے کما سکتے ہیں. ان کے مطابق آن لائن پیسے کمانے کے لیے ہنر سیکھنے کا شوق اور صبر ضروری ہے. ان کا کہنا تھا انہیں 2016 میں فری لانسنگ شروع کی ہے، صرف 11 ماہ میں $20,000 یعنی 20 لاکھ روپے سے زیادہ کما لیے تھے. اس وقت ان کے مطابق دنیا میں فری لانسنگ کے اعتبار سے مقابلہ کم تھا، لیکن اب یہاں بھیڑ بڑھ گئی ہے اور اتنا کام ڈھونڈنا آسان نہیں. لیکن قسمت کبھی کبھار آپ کو حیران بھی کر سکتی ہے. میں نے ایک مرتبہ 24 گھنٹوں میں $1,800 یعنی 2.5 لاکھ روپے کے قریب کمائے تھے. اب وہ اپنے کام اس قدر ماہر ہو چکی ہیں کہ بعض اوقات ان کے پاس اتنا آن لائن کام بک ہوتا ہے کہ انہیں یہ چھوڑ کر کسی اور کو دینا پڑتا ہے. جیسے کل ہی مجھے $500 یعنی قریب 80,000 روپے کا کام مل رہا تھا، لیکن میرے پاس اتنا کام پہلے سے تھا کہ میں یہ نہیں کر سکتی تھی. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ روز اتنے پیسے کما سکتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ فری لانسنگ کا سیزن ہوتا ہے، ہو سکتا ہے آپ کسی دن بہت زیادہ کما لیں اور کسی دن آپ کو کوئی کام ملے ہی نہ. لائبہ کا کہنا ہے کہ ڈگری کے بعد کسی نوکری کے مقابلے میں
فری لانسنگ میں آپ کی آمدن بدلتی رہتی ہے. یہ سب اس بات پہ منحصر ہے کہ آپ کتنا کما سکتے ہیں, کتنا کام کر سکتے ہیں, آپ کو گھنٹوں کے حساب سے کتنے پیسے ملتے ہیں. وہ بتاتی ہیں کہ فری لانسنگ کے کئی فوائد ہیں لیکن کچھ نقصان بھی ہیں, جیسے کہ بعض لوگ جھانسا دے کر کام کے بدلے پیسے نہیں دیتے. تاہم اکثر اچھے پلیٹ فارم پر ادائیوں کا نظام بہتر ہوتا ہے اور آپ کو ان کی فیس ادا کرنے کے بعد اپنے کام کے بدلے ضرور پیسے مل جاتے ہیں. ان کے مطابق خواتین کے لیے گھر بیٹھ کر پیسے کمانا یعنی ورک فراہم ہوم آمدن کا اچھا ذریعہ ثابت ہو سکتا ہے. ہمارے معاشرے میں اکثر لڑکیوں کو باہر کام کرنے کی اجازت نہیں ہوتی, اس لیے وہ اس میں گھر بیٹھ کر پیسے کما سکتی ہیں. آپ کے لیے ہنر کے ساتھ آپ کو گھر میں لیپ ٹاپ اور انٹرنیٹ چاہیے ہوتا ہے. وہ خود ورک فرام ہوم سے متعلق اپنی مثال دیتی ہیں کہ ہاؤس وائف کے ہوتے ہوئے میرا ایک پاؤں کچن میں ہوتا ہے اور دوسرا دفتر کے کاموں میں. ان کے مطابق وہ گھر سے کام کرنے کی بدولت دونوں میں توازن برقرار رکھ پاتی ہیں. لاکھوں روپے آن لائن کمانے پر لوگ بے روزگار سمجھتے رہے لیکن ایسا نہیں تھا بالکل. ذاکر احمد شاہ آن لائن ٹریننگ پروگرام ڈی جی اسکلز میں ورڈ پریس سکھاتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ سرکاری منصوبے کے ذریعے 120 ممالک میں موجود لوگ انٹرنیٹ سے متعلق آن لائن کورسز کی تربیت حاصل کر رہے ہیں. 29 سالہ ذاکر نے بتایا کہ ان کے پاس فری لانسنگ اور آئی ٹی کے متعلق دوسرے ہنر سیکھنے کی 7ویں اور 8ویں جماعت کے بچوں سے لے کے 60 سے 65 سال کے ریٹائرڈ افراد آتے ہیں. وہ فری لانسر کب اور کیسے بنے, اس پر ان کا کہنا تھا کہ وہ یونیورسٹی میں میرے دوستوں نے مجھے ویب سائٹ کے لنک دیے جہاں پر فری لانسنگ کا کام ملتا تھا. میں نے ویسے ہی اکاؤنٹ بنایا اور مجھے $5 فی گھنٹے کے حساب سے کام مل گیا. مجھے اس میں ویب سائٹ کی سٹائلنگ کرنی تھی لیکن مجھے یہ تو نہیں آتا تھا. وہاں ایک انڈین مینیجر نے مجھے کام سمجھایا کہ یہ کام ایسا ہوگا. میں نے یونیورسٹی میں اس سے متعلق سیکھا تھا تو میں نے یہ کام کر دیا. میں نے 4 گھنٹے میں اس کا کام کر دیا اور مجھے $20 ملے جو کہ اس وقت کافی زیادہ تھے. وہاں سے میرا سفر شروع ہوا. اب میری ماہانہ آمدن 6-7 لاکھ روپے ہو جاتی ہے. کچھ ایسے بھی مہینے آتے جن میں میری ایک مہینے میں آمدن 20 لاکھ روپے سے زیادہ بھی ہو جاتی ہے. فری لانسنگ کے علاوہ اب ڈیجیٹل مارکیٹنگ کنسلٹنسی اور اس طرح کے دوسری سروس فراہم کرنے جا رہا ہوں. ذاکر بتاتے ہیں کہ ان کی یونیورسٹی کی ڈگری سے زیادہ انہیں ایسے ہنر سیکھنے سے فائدہ پہنچا جن کی اس دوران طلب رہی اور آن لائن اچھے پیسے ملتے رہے. روزگار کرنے کا یہ طریقہ شاید بہت سے لوگوں کے لیے غیر معمولی ہوتا ہوگا, اسی لیے انہیں اس طرز عمل میں رکاوٹوں کا سامنا بھی کرنا پڑتا ہے. میں 2012 سے فری لانسر کے طور پہ کام کر رہا ہوں. کافی پیسے بھی کما لیتا ہوں لیکن گھر والوں اور دیگر لوگ مجھے اس کے باوجود کہتے ہیں نوکری ڈھونڈ لو. وہ مجھے بے روزگار سمجھتے تھے. انہیں لگتا تھا کہ اس کے پاس کوئی کام نہیں ہے اور یہ کمپیوٹر پر بیٹھ کر صرف وقت ضائع کر رہا ہے. اس لیے ناقابل یقین تھا کہ کوئی گھر بیٹھ کر بھی کام کر سکتا ہے. وہ زیر تعلیم نوجوانوں کو مشورہ دیتے تھے کہ وہ سوشل میڈیا کو بھی آن لائن آمدن کا ذریعہ بنا سکتے ہیں جیسے کہ میں بناتا رہا ہوں. لوگ ٹک ٹاک یا سوشل میڈیا پر وقت ضائع کرنے کی جگہ انہیں سیکھ کر بھی سے پیسے کما سکتے ہیں. آپ ویڈیو بنا سکتے ہیں, لوگوں کی ویڈیوز یا یوٹیوب فیس بک پر ان کی پروفائل مینج کر سکتے ہیں, ٹک ٹاک پر کوئی تشہیری مہم چلا سکتے ہیں. ان کے مطابق 2 طرح کے ہنر ہوتے ہیں, ایک کا کچن چلائے اور دوسرا جو آپ کے شوق کے لیے کریں. جب تک کچن نہ چل رہا ہو تو آپ کا شوق بھی نہیں اپنا سکتے, مطلب آپ اپنا شوق بھی پورا نہیں کر سکتے. وہ اپنے طلبہ کو اسکل بیسڈ لرننگ یعنی ہنر سکھاتے ہیں تاکہ وہ روزگار کما سکے. بیرون ملک مقیم پاکستانی انہیں اکثر کال کر کے بتاتے ہیں کہ انہیں بھی فری لانسنگ یا دوسرے ہنر سیکھنے ہیں. ایک مرتبہ ہمیں سندھ سے ایک ٹرینی لڑکی نے فون کر کے بتایا کہ ان کے والد 20,000 روپے تنخواہ پر پوسٹ ماسٹر کی ڈگری نوکری کرتے ہیں. اب میں نے ٹریننگ مکمل کرنے کے بعد 30,000 روپے کمائے. وہ گھر کے اخراجات میں والد کا ہاتھ بڑھا کر کافی خوش تھی. وہ کہتے ہیں کہ پاکستان میں کئی لوگ کے پاس ایسے وسائل نہیں کہ وہ لاکھوں روپے کی ڈگریاں کر سکیں. ڈگری اگر آپ کر سکتے ہو تو یہ کافی اچھی چیز ہے, لیکن اگر آپ کے پاس ڈگری نہیں تو کوئی بات نہیں, آپ ایسے ہنر سیکھ سکتے ہیں کہ آپ اپنا گھر چلا سکیں. ذاکر زور دیتے ہیں کہ نوجوان یوڈیمی, ڈی جی اسکلز, یوٹیوب یا گوگل جیسے پلیٹ فارم سے ایسے
سکلز حاصل کر سکتے ہیں جس سے وہ اپنے خاندان کا پیٹ پال سکتے ہیں۔ اسی کے ساتھ اپنے میزبان کو اجازت دیجیے گا، لیکن اس سے پہلے میں آپ کو بتانا چاہوں گا اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو براہ کرم میری ویڈیو کو لائک، سبسکرائب اینڈ شیئر کرنا نہ بھولیے گا۔ ہمارے چینل پر وزٹ کرتے رہیے گا، ہو سکتا ہے کہ آپ کو میں ایسی معلومات فراہم کروں جو آپ کے لیے باعث فائدہ مند بن جائیں اور آپ کے مستقبل میں آپ کے اندر ایک بہتری پیدا کر سکے۔ اسی کے ساتھ میں اجازت چاہوں گا، اللہ نگہبان۔